معزز سامعین، آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اس کا عنوان کھڑکی ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ شاہین کمال ہیں اور کتاب کا سنِ اشاعت 2022۔ میں ہوں صداکار شاہین کمال۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ پیش خدمت ہے افسانہ صبرینا اور سریندر کور۔ ہم دونوں کی واپسی کا وقت غالباً ایک ہی تھا کہ وہ مجھے اکثر ٹرین میں نظر آتی، عجیب آدھی سوئی جاگی سی، پشمردہ اور نڈھال۔ میں کچھ وہمی بھی ہوں، سو ہمیشہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ٹرین کی درمیانی بوگی میں بیٹھوں کہ 3 ہی تو ڈبے ہوتے ہیں اس سرکولر ٹرین کے۔ شام کے اس سمے تقریباً سبھی سوار ہونے والے اپنے تھکے ٹوٹے جسموں کو چپ کی گپھا میں سمیٹے بیزار محسوس ہوتے، بیشتر ٹرین کے جھکولوں سے اونگتے اور جھٹکے سے بیدار ہوتے ہوئے۔ ہاں تو میں اس کی بات کر رہی تھی۔ وہ عجیب زرد روح سی تھی اور سیٹ پر بکھری سی پڑی ہوتی۔ ایک شام ٹرین میں بہت رش تھا اور میں اتفاق سے اس کی سیٹ کے برابر ہی کھڑی تھی۔ اس نے سیٹ پر سے اپنا بڑا سا بیگ اٹھاتے ہوئے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھتے ہی مجھے اس کے قریب سے صفائی والے محلول مسٹر کلین کا تیز بھپکا محسوس ہوا اور میں کراہ کر رہ گئی۔ پھر اکثر یہ ہونے لگا کہ میری بوگی میں سوار ہوتے ہی وہ جوش سے ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے اپنی جانب بلاتی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس بو کو برداشت کرتے ہوئے اس کے پہلو میں بیٹھ جاتی کہ اس کے زرد تھکے چہرے پر اس سمے جو قمقمے جگمگاتے تھے مجھ میں انہیں بجھانے کی ہمت نہ تھی۔ اگر وہ عمر شور نہیں تھی تو غالباً ہم دونوں ہم سن تھے۔ اس کی انگریزی بہت ٹوٹی پھوٹی تھی، مگر مہاجرت اور درد کی زبان شاید بین الاقوامی ہوتی ہے۔ دیار غیر کی بے کسی کے سانچے دکھ نے ہمیں قریب کر دیا اور اب مجھے مسٹر کلین کی تیز بو پر سانس روکنے کی مشقت سے گزرنا نہیں پڑتا تھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ہم ذوق اور ہم مذاق نہیں ہوتے ہوئے بھی سختی حالات کی یکسانیت آپ کو ایک لڑی میں پروئی ہوئی مالا کی طرح یکجا کر دیتی ہے۔ وہ شاید تیسری ملاقات تھی جب میں نے پانی کا لمبا گھونٹ بھرتے ہوئے اس سے اس کا نام پوچھا، صبرینا۔ یہ سنتے ہی مجھے اچھو لگ گیا کہ اچھے وقتوں میں دیکھی گئی یہ رومانی مثلث کی کشاکش سے بھرپور فلم اور اس کی خوبرو ہیروئن نظروں میں پھر گئی۔ میرے اس غیر متوقع رد عمل نے جہاں اس کے زرد چہرے پہ مزید زردی کھنڈ دی، وہیں مجھے شدید خفت سے بھی دوچار کیا۔ مگر وائے افسوس کہ رد عمل کا سنسناتا تیر جگر پاش کر چکا تھا اور اب میری ہزارہا وضاحتیں بھی بودی اور ناقص تھیں۔ وہ ہکلاتے ہوئے مجھے اپنا سواحلی زبان کا لمبا چوڑا نام بتانے لگی اور ساتھ یہ بھی کہ اس کے امیگریشن آفیسر نے آسانی کے لیے اسے صبرینا کا نام دیا ہے۔ صبرینا کینیا کے شمالی صوبے کے کسی افتادہ گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اور کامرس میں گریجویشن کے ساتھ ساتھ بیوٹی پارلر کا کورس بھی کیا ہوا تھا۔ وہ کٹر باعمل کیتھولک لڑکی تھی اور اپنے بڑے سے کنبے کی واحد کفیل بھی۔ یہاں کیلگری میں وہ کیلگری بورڈ آف ایجوکیشن میں ہفتے کے 5 دن وائٹ ہارن کے ہائی اسکول میں جینیٹر کے فرائض انجام دیتی اور سنیچر اور اتوار کو کسی دیسی بیوٹیشن کی ہیلپر تھی۔ صبرینا کا باپ شاید صرف آبادی بڑھانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا، سو وہ 7 نفوس کا اضافہ کرتے ہوئے کثرت نشا کے باعث جہان فانی سے رخصت ہوا۔ 7 بہن بھائیوں میں صبرینا تیسرے نمبر پر تھی۔ دونوں بڑے بھائیوں نے باپ کی روایت کو تابندہ رکھتے ہوئے صرف نشہ کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیا۔ صبرینا نے کسی تگڑم سے کینیڈا کا امیگریشن حاصل کر لیا تھا اور اب یہاں ہفتے کے 7 دن کام کرتی اور اپنی ہڈی گھس گھس کر کینیا پیسہ بھیجتی اور تل تل مرتی۔ اس کے وجود پر ایک ابدی تھکن طاری رہتی اور اس کی آنکھیں نیند سے آری جلتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ جن دنوں میری صبرینا سے ملاقات ہوئی تھی اس زمانے میں ہم دونوں ہی وقت سے آزمائے جا رہے تھے۔ صبرینا ازحد پریشان تھی کہ اس کے بڑے بھائی نے بے وفائی کے شک پر اپنی گرل فرینڈ کو قتل کر دیا تھا اور اسے سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ اس کی موت کو ٹالنے کی کوششوں میں صبرینا یہاں سے اپنی محنت شاقہ سے کمائی گئی رقم دھڑا دھڑ کینیا میں اپنے وکیل کو بھیج رہی تھی۔ میں ان دنوں ممی جی کی دائمی جدائی سے غمزدہ اور اپنی محبت کو اپنے دل سے جلا وطن کرنے کی کوششوں میں ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ میں ڈار سے بچھڑی کونج تھی۔ عمر کی 13ویں سیڑھی پہ قدم رکھا ہی تھا کہ 13ویں کے پھیر میں آ گئی اور ڈیڈی جی نے امرتسر کی امرت دھارا کو چھوڑ کر اپنے ٹبر سمیت اس برف خانے کوچ کیا۔ مجھے اپنی سکھی سہیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنی پیاری گائے بلو کو چھوڑنے کا شدید قلق تھا۔ کیلگری میں دل بہلانے کو بلی بھی پالی پر بات نہیں بنی۔
وہاں میرا بھرا پورا خاندان تھا، حویلی اور حویلی میں بلو اور اس کا کٹا اور بہت سے دوسرے جانور بھی۔ امرتسر میں میری مست مگن زندگی تھی اور یہاں کابک نما گھر، زندگی اور موسم کی سختیاں۔ گزرتے وقت کے ساتھ میں یہاں کے ماحول میں رچتی بستی گئی، پر گھر میں گھٹن اور ڈسپلن بہت تھا۔ بسنے کو ڈیڈی جی اس مغربی دنیا میں آ کر بس گئے تھے، پر گھر میں شدھ مشرقی روایتی رائج تھے۔ میں وہ کپڑے نہیں پہن سکتی تھی جو یہاں میری عمر کی لڑکیاں بالیاں پہنتی تھیں، اور نہ ہی مجھے میک اپ کی اجازت تھی۔ پر وہی بات کہ تم چلو ڈالے ڈال، ہم چلیں پاتے پات، بھلا جوانی کی موزوری سے کون واقف نہیں۔ ممی جی سے چوری چھپے میرے اسکول بیگ میں میک اپ کا خوب سامان ہوتا، اور میں نے اسکول کے لاکر میں جدید فیشن کے ایک آدھ جوڑے بھی رکھ چھوڑے تھے۔ بس مصیبت یہ تھی کہ چھوٹی کو پٹا کے رکھنا پڑتا، ورنہ وہ ممی جی کے آگے میرے سارے راز کھول دیتی اور پھر میری شامت آ جاتی۔ دراصل ممی جی کینیڈا آ کر بہت مذہبی ہو گئی تھیں۔ پابندی سے گردوارہ یاترا ضروری، بلکہ زبردستی مجھے اور چھوٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ میں اور لڑکیوں کی طرح بال کٹوانے اور انہیں رنگنے کے خپ میں مبتلا تھی، مگر ممی جی کی نہ ہاں میں نہ بدلی، اور میرے پاس سوائے دل محسوسنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اب یہ الگ بات کہ میرے کالے ریشم کے لچھے جو میرے گھٹنوں تک آتے تھے مجھے ہزاروں کے مجمع میں ممتاز کرتے۔ اسکول کی لڑکیاں میرے بالوں کی دیوانی تھیں، ان کا جوش اور پسندیدگی دیکھ کر اب میں بھی اپنے بالوں پہ نازا رہنے لگی تھی۔ بڑے بھائی جسونت نے یونیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا، پر دوسرے سیمسٹر سے پہلے ہی یونیورسٹی سے نکل کر ٹرک ڈرائیور کا اسپیشل لائسنس لے لیا اور کیلگری ٹو مونٹینا روڈ پہ گڈس ٹرک چلانے لگا۔ ڈیڈی جی بھی شروع کے 3 سال ٹرک چلاتے رہے، پر ایک حادثے میں کمر پر لگی شدید ضرب کے باعث انہیں ٹرک ڈرائیوری چھوڑنا پڑی۔ انہوں نے مالبرو کے علاقے میں گروسری سٹور کھول لیا اور پھر ہم سب کو اس بزنس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ممی جی صبح، میں اسکول کے بعد 4 بجے سے شام 7 بجے تک، اور پھر ڈیڈی جی رات گئے تک شاپ پر ہوتے کہ دکان پر دارو بھی رکھتے تھے۔ اب زندگی سے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا، اور امرتسر اور بلو کہیں دور رہ گئے تھے کہ اب تو ان کا گزر خوابوں میں بھی کم کم تھا۔ اچانک سے وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر نصیب کے لیک سے کون بچ سکا ہے؟ بھلا کبھی کیوپٹ کا تیر بھی خطا گیا ہے؟ جب میں 11ویں جماعت میں تھی تو تازہ لبنان سے محمد قاسم آیا، یعنی وہ آیا اور اس نے فتح کر لیا کہ مصطا۔ میں اس یوسف ثانی کے مقابل اپنے قدموں پہ کھڑی نہ رہ سکی اور ریت کی دیوار کی مانند ڈھہرتی چلی گئی۔ اس کی طوفانی محبت کے بہاؤ میں بے بسی سے تنکے کی طرح بہتی چلی گئی۔ کم عمری کا عشق بھی بلاخیز اور جان لیوا ہوتا ہے، اور معاملہ 2 طرفہ ہو تو ساری سد بد بھلا کر جلدی ہی ٹاک آف دی ٹاؤن بھی بن جاتا ہے۔ میرے اسکول میں اور بھی سکھ لڑکیاں تھیں، ان سے یہ خبر ان کے گھر اور پھر ان کی دہلیز پھاند کر ممی جی کے کانوں تک آ پہنچی۔ ممی جی نے مجھے بہت سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، ڈیڈی جی اور جسونت کا ڈراوا بھی دیا، مگر سب بے اثر رہا۔ محمد قاسم کے گھر والوں نے بھی اس کی راسیں کھینچنے کے تمام تر حربے آزما لیے، مگر سب بے سود کہ عشق سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ جب ممی جی سے معاملہ نہیں سنبھلا تو انہوں نے جسونت کو شریک راز کیا، اور اس ظالم نے مجھے پل کے پل میں نیلا اودا کر دیا اور 4 چوٹ کی مار دی۔ چھوٹی نے ہلدی چونے کی لپائی سے مجھے پوت دیا، مگر اس کے باوجود میں 2 دن تک بستر سے ہلنے کے قابل نہ رہی۔ پھر ہم محتاط ہو گئے۔ ہائی اسکول ختم ہوا اور قاسم کا داخلہ ٹورانٹو یونیورسٹی کی انجینئرنگ فیکلٹی میں ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ٹورانٹو جانا پڑا، اور میں نے کیلگری یونیورسٹی کے بزنس کے شعبے میں داخلہ لے لیا۔ پڑھائی کے دباؤ اور دوری نے عشق کی شوریدہ سری پہ گویا بند سا باندھ دیا، مگر اب ہم لوگ حقیقتاً بہت زیادہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ مستقبل سے ضرور ناآشنا، مگر ایک دوسرے کے ساتھ کے متمنی اور پر یقین بھی۔ ممی جی کا میری طرف سے دل صاف نہیں ہوا تھا، اور وہ وقفے سے میری کلاس لیتی رہتی تھی کہ ان کے لیے مسلح داماد کا تصور ہی سہانے روح تھا۔ ممی جی ادھر بہت بیمار رہنے لگی تھیں، اور طویل ٹیسٹوں کے بعد یہ روح فرسا خبر ملی کہ انہیں حلق کا کینسر ہے۔ میری دنیا اندھیری ہو گئی، اور مجھے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ممی جی مجھے کتنی عزیز ہیں۔ میری راتوں کی نیند اور دل کا قرار ختم ہو گیا، اور ان کی جدائی کا خوف میرے دل میں بکل مار کر بیٹھ گیا۔ میں اپنا بیڈ روم چھوڑ کر ممی جی کے بیڈ کے ساتھ قالین پر گدا بچھا کر لیٹ جاتی، اور جانے راتوں میں کتنی بار اٹھ کر انہیں دیکھتی، ان کے سینے کے اتار چڑھاؤ پہ گہری نظر رکھتی اور ان کی نبض ٹٹولتی۔ میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، دکان کو خیر بات کہا، میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر ممی جی کے لیے وقف کر دیا۔
مگر 1.5 سال میں سب ختم ہو گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا مگر یہ ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر جب ممی جی کی صحت سے مکمل مایوس ہو گئے تو انہوں نے ممی جی کو ہاسپس لے جانے کا مشورہ دیا، مگر ہم لوگ انہیں گھر لے آئے۔ مجھے ان کی آخری رات اپنی پوری جزیات کے ساتھ یاد ہے۔ وہ گھور سیاہ رات، موسلا دھار برستی بارش اور رہ رہ کر چمکتی کڑکتی بجلی کے سبب بڑی مہیب تھی، جس سے گھبرا کر میں نے سارے پردے گرا دیے تھے۔ چھوٹی ان کی پائتی بیٹھ کر گرم پانی کی بوتل سے ان کے ٹھنڈے یخ پیر کی سکائی کرتے ہوئے ہلکے ہاتھوں سے ان کا پیر دبا رہی تھی۔ ممی جی نے آج اصرار کر کے بیڈ پر ہی اسپنج باتھ لیا تھا اور بہت بہتر لگ رہی تھی۔ آج ان کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک تھی جو مجھے اندر ہی اندر خائف کر رہی تھی۔ ممی جی نے مجھ سے گرو گرنتھ صاحب کا پاٹ کرنے کہا، اور جب میں نے آدھا پون گھنٹے کے بعد کتاب بند کی تو مجھے اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ میرا ہاتھ اپنے نحیف ہاتھوں میں لے کر دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر بڑی ٹھہری اور صاف آواز میں صرف اتنا کہا، بیٹی کبھی بھی مذہب کو اپنی محبت پر مت وارنا کہ مذہبی اصل ہے۔ ہم دونوں بہنوں کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ڈیڈی جی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پھر تھک کر تکیا پر سر ڈال دیا۔ ان کی آنکھوں کے گوشوں سے آنسو کے گوہر گرتے رہے اور پھر وہ بنجر سینہ ساکن ہو گیا۔ ممی جی اتنی خاموشی سے گئیں کہ یقین سے ان کی آخری سانس کا تعین بھی مشکل ہے۔ شاید اسی گھڑی ان کا سینہ سانس سے اور میرا سینہ آس اور محبت سے خالی ہو گیا تھا کہ مرتی ہوئی ماں کا مان رکھنے کے لیے میں زندہ سے مردہ ہو گئی تھی۔ یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے سب سے پہلے میں نے فون سے سم نکال کر پھینک دی اور فون شیلف پر کتابوں کے ڈھیر تلے کہیں دفن ہو گیا۔ قاسم ٹورانٹو سے گھبرا کر کیلگری آ گیا، مگر اب میں تھی ہی کب؟ 10 دن تک وہ لا حاصل کے تگ و دو میں سر مارتا رہا، پھر نا امید ہو کر چلا گیا۔ جانے دنیا کی اس بھیڑ میں کہاں ہے، شاد ہے یا ناشاد ہے؟ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، مگر ایک سوال ہمیشہ میرے ذہن میں سدا بے گنبد بن کر گونجتا رہتا ہے، محبت ہی محبت کو کیوں مارتی ہے؟ آخر محبت ہی محبت کی دشمن کیوں؟ مجھے ممی جی سے کوئی شکایت نہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں زندہ نہیں۔ ان تکلیف دہ دنوں میں سبرینا اور میں ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور اکثر ہم دونوں کچھ دیر ٹم ہارٹن یا کسی پارک کے بینچ پر بیٹھ کر بے سر و پا باتیں کرتے اور بے مقصد اونچے اونچے کھوکھلے قہقہے لگاتے تھے۔ سبرینا کو میں نے اپنے گھر کا پتہ دیا تھا، مگر وہ کبھی بھی میرے گھر نہیں آئی۔ بقول اس کے آباد گھروں کو دیکھ کر وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میرا گھر گھر نہیں بلکہ احرام ہے جہاں چلتی پھرتی ممیاں بستی ہیں۔ پھر اس کا تبادلہ ساؤتھ ویسٹ کے کسی اسکول میں ہو گیا اور مہینے میں ایک آدھ دفعہ کسی پارک میں ہونے والی ملاقات فاصلوں کے نظر ہوئی۔ میرے وہی روز شب تھے، مگر اب تو میں صبح سے شام تک دکان پر ہوتی تھی۔ جسونت مستقلاً ٹورانٹو چلا گیا تھا اور چھوٹی کو وینکوور یونیورسٹی کی میڈیسن فیکلٹی میں داخلہ مل گیا تھا۔ گھر میں بس ڈیڈی جی، میں اور مستقل کی تنہائی براشتی تھی۔ ڈیڈی جی کے کلاپے کا مداوع دارو ٹھہری اور رہی میں گھر اور دکان کے بیچ کسی بدرو کی طرح چکراتی پھرتی۔ قاسم ایک آخری بار مجھے منانے آیا تھا۔ ڈیڈی جی اسے دیکھ کر دکان سے باہر چلے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرا مچلتا دہائی دیتا دل اس کے پھیلے ہاتھوں پر پیمان وفا کا سکہ رکھ دیتا کہ سامنے والی دیوار پر ممی جی کی ہاتھ جوڑے آنسوؤں سے لبریز شبی ابھر آئی، اور میں خاموشی سے اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے دکان کے پچھلے جانب بنے چھوٹے سے مصباح خانے میں چلی گئی اور بے بسی سے اپنی روح کو کٹتے اور پھڑکتے جانکنی کے عذاب سہتے ہوئے دیکھتی رہی۔ وقت کسی کے بھی سود و زیاں سے بے پرواہ مست خرامی سے گزرتا رہا۔ ڈیڈی جی کی خرابی صحت کے باعث جسونت کا اصرار تھا کہ گروسری سٹور بند کر کے ہم دونوں اس کے پاس ٹورانٹو آ جائیں۔ چھوٹی ڈاکٹری پاس کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ ڈیڈی جی مجھ سے آنکھیں چراتے اور بے جرم کی سزا کاٹتے کاٹتے دل کے مریض بن چکے تھے۔ ایک رات ڈیڈی جی نے مجھے فون دیا کہ میں قاسم کو کال کروں۔ میں اب انہیں کیا بتاتی کہ پچھلے ہی سال قاسم نے تھک کر ایک شجر سایہ دار تلے پناہ لے لی ہے۔ مجھے بھی بس یہ خبر اتفاقاً ہی ملی تھی۔ میری مستقل کی خاموشی سے گھبرا کر انہوں نے کلیان سنگھ کی تصویر اور اس کا بایو ڈاٹا میرے آگے سرکا دیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کمرے میں میری ازلی تنہائی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے میرا جسم اکڑ چکا تھا، پر گھڑی کا بجتا گجر مجھے دوبارہ اسی رستی بستی دنیا میں واپس کھینچ لایا۔ میں نے کلیان کے تصویر کو دیکھے بنا پلٹ دیا اور میز پر سے پڑا اس کا بایو ڈاٹا اٹھایا۔ وہ امرتسر میں رہتا تھا اور اپنی زمینداری سنبھالتا تھا۔ بس فیصلہ ہو گیا۔
میں نے کلیان کے بایو ڈاٹا پر منظوری لکھ کر ڈیڈی کے دروازے کے نیچے سرکا دیا۔ صبح ہم دونوں ہی بہت دیر سے اٹھے۔ اس فیصلے کے سبب جہاں ڈیڈی جی کے چہرے پہ شگفتگی چھائی ہوئی تھی، ان کی عمر یکلک 5 سال کم لگ رہی تھی، وہیں شکستگی نے میری بڑھا دی تھی۔ پھر سب کچھ بہت جلدی ہو گیا۔ کل ہم سب انڈیا جا رہے ہیں کہ شادی ہمارے آبائی گھر ہی سے ہوگی۔ میری 19 سال کی جلاوطنی ختم ہونے والی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کلیان کے ساتھ کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط، مگر مجھے ڈیڈی جی کو احساس جرم سے بھی تو مکت کرنا ہے، اور اس جگہ جہاں میں نے اپنا وجود اور دل کا قرار کھویا ہے، اس جگہ سے مجھے فرار اور خلاصی بھی تو چاہیے۔ شاید میری مٹی ہی میرا مرہم ہو۔ ہوائی اڈے پہ وہی روایتی گہما گہمی تھی، بس میں اور ڈیڈی جی ساتھ تھے کہ باقی دونوں، جسونت اور اس کی فیملی اور چھوٹی کی فیملی، شادی سے کوئی 5-7 دن پہلے امرتسر پہنچے گی۔ میں نے ٹم ہارٹن سے ڈیڈی جی کے لیے ڈبل اور کروسانٹ لے کر انہیں دیا، اور خود کافی کا بڑا گھونٹ لے کر قد آدم شیشے کے باہر لائن سے کھڑے دیوہکل جہازوں کو دیکھنے لگی۔ یکایک کسی نے پیچھے سے مجھے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا، اور شینل 5 کی مسحور کن خوشبو نے اعتراف کو معطر کر دیا۔ میں نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے سامنے سجی بنی، خوشی سے دمکتی ہوئی آسودہ عورت کو دیکھا۔ وقت کے 1000ویں حصے میں اس کی آنکھوں کے جلتے قمقمے مجھے ماضی کی پہچان دلا گئے، اور میں نے خوشی سے اسے بھینچتے ہوئے کہا، سبرینا کیسی ہو، اور یہ سب کیا جیک پاٹ ہٹ کر لیا؟ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کھڑے ایک ہینڈسم بندے کو کھینچا اور کہا، ہاں یہ رہا میرا جیک پاٹ، یہ ہے ابو اونٹینو، یہ ہے میرا میاں۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ میں اپنی شادی کا بلاوا دینے تمہاری شاپ پر آئی تھی، مگر تمہارے پڑوسی دکاندار نے بتایا کہ تم لوگ دکان بیچ چکے ہو۔ سرشاری سی کیفیت میں مبتلا ہم دونوں قریبی صوفے پہ بیٹھ گئے، اور سبرینا نے بتایا کہ اس کی زندگی تو ڈزنی لینڈ کی پریوں کی کہانیوں کی مانند کایا کلپ ہو گئی۔ ابویا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، اور یہ کینیا سے کیلگری کانفرنس میں شرکت کے غرض سے 5 دن کے لیے آیا تھا۔ ہوٹل فیری مونٹ جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا، سبرینا وہیں صفائی کے عملے کی ہیڈ تھی۔ وہاں اتفاقاً ملاقات ہوئی، اور ابویا سبرینا کا ایسا اسیر ہوا کہ وہ ہر مہینے کیلگری کا پھیرا لگانے لگا، اور یہ طوفانی عشق بالآخر شادی پر منتج ہوا۔ خوشی سبرینا کے روم روم سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے اس کے گھر والوں کی خیریت پوچھی۔ کہنے لگے، منجلا بھائی تو ویسے ہی نشئی ہے، مگر باقی دونوں بھائیوں اور ایک بہن کو اس نے راہ پہ لگا دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے سریندر، میں اب ہمیشہ کے لیے کینیا واپس جا رہی ہوں، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے بتایا۔ 15 سال میں نے اس شہر میں اپنی جان کھپائی، اور اس شہر نے مجھے بے پناہ نوازا۔ اس شہر نے مجھے میرے بھائیوں اور بہن کا نہ صرف بہترین مستقبل دیا، بلکہ مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ابویا کی شکل میں دی۔ میں اب مستقل نیروبی میں رہوں گی۔ تم اپنا ہنی مون منانے نیروبی میرے پاس آنا، مجھے بے انتہا خوشی ہوگی تمہاری میزبانی کر کے۔ سبرینا کے فلائٹ کا اعلان ہو رہا تھا۔ ہم دونوں نے ایک بار پھر زوردار جھپی ڈالی، اور وہ مسکراتی ہاتھ ہلاتی ابویا کا ہاتھ تھامے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں بھی کلیان کے ساتھ اپنے بہتر مستقبل کی دعا مانگتی ہوئی ڈیڈی جی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہماری فلائٹ کے ڈپارچر کا اعلان کسی بھی لمحے متوقع تھا، اور شیشے کے باہر صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔